الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين ورحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. برادران اسلام، جب انسانیت نے ارتقاء کی آخری منزل میں قدم رکھا، ذہن انسانی عروج کو پہنچ چکا، تو سلسلہ رشد و ہدایت کی آخری کڑی ہادی کامل رسول معظم خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبعوث ہوئے، اور خالق و مالک نے سرحد کے ساتھ اعلان فرما دیا کہ اب ہمارے مبعوث کیے ہوئے پیغمبر کی تصدیق نہ کسی قوم و آبادی تک محدود ہے، نہ ظافر افیائی حدود کی کوئی تقسیم ہے، اور نہ ہی یہ آخری پیغام زمانے کی قید و بد میں محصور ہے، بلکہ اب جب تک خدا کی خدائی قائم ہے، یہی پیغام ہدایت ہی صراط مستقیم کا ضامن ہے، کیونکہ آنے والے ہادی کل حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا ہے کہ اے لوگو، میں تم میں سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، اور ہم نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا بھیجا ہے۔ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت میں رنگ و نسل اور زبانوں باطن کے نام پر قائم کی گئی تمام تفریقات کی نفی اور نظریاتی قومیت کے اسباب کا اعلان ہے۔ اسلام کے نظریہ حیات پر یقین رکھنے والا، خواہ کالا ہو یا گورا، مشرق کا رہنے والا ہو یا مغرب کا، عربی ہو یا اجمی، جو زبان بھی وہ بولتا ہے، وہ ایک عالمگیر امت مسلمہ کا فرد ہے۔ اسلام کے نزدیک صرف دو قومیں اور دو طبقے ہیں، حزب اللہ اور حزب الشیطان۔ جس نے اقرار توحید اور رسالت کیا وہ حزب اللہ میں شامل ہو گیا ہے، اور جس نے انکار کیا وہ حزب الشیطان کی فہرست میں داخل ہو گیا۔ تاریخ اسلام پر ایک نظر ڈالیے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فارس کے رہنے والے ہیں، مگر وحدت کے سبب عظیم اعجاز سے سرفراز کی جاتی ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ کے رہنے والے ہیں، مگر اسلام نے انہیں عزت و احترام کے اس مقام پر فائز کیا کہ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور بآواز بلند فرماتے ہیں: بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے آقا ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں۔ پوری نوع انسانی کی ایک جہتی ہو یا صرف ملت اسلامیہ کا اتفاق و اتحاد اگر با نظریہ غیر جائزہ لیں تو چند بنیادی عناصر ہیں جو اتحاد و اتفاق کی قضا کو منتشر کرنے کا سبب بنتے ہیں، اور وہ معروف ہیں، یعنی نسلی تمیز و تخافر، علاقائی حد بندیاں، انسانی کشمکش اور مذہبی منافرت۔ جو لوگ دین اسلام کے پیروکار ہیں، ان کی یکجہتی اور اتحاد و اتفاق کی فضا قائم کرنے کے لیے داعی اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاکیزہ اسوہ سے ان عناصر کی بے کنی کر دی جو امت کا شرازہ منتشر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے امت کے افراد کو ایک تسبیح کے دانوں کی طرح یکجا کر دیا، اور عربی کو عجمی پر اور عجمی کو عربی پر، سرخ کو کالے پر اور کالے کو سرخ پر کوئی فضیلت نہیں۔ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام مٹی سے ہیں،
مٹی سے ہیں کا انقلاب افرین فرمان سنا کر رنگ و نسل کے تمام تفاخر کو خواب کو ملا دیا۔ اس طرح حبشہ کے رہنے والے سیاہ فام غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فارس سے تشریف لانے والے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینہ نبوت صلی اللہ تعالی وسلم سے لگا کر علاقائی بنیادوں پر پیدا ہونے والے امتیازات کو فلسفہ اسلام سے یکسر خارج کر دیا۔ فتح مکہ کے موقع پر اخوت اسلامی اور جعفر افیائی حدود سے مارا اور اسلامی معاشرے کے قیام اور نظریے پر یقین پختگی کی بنیاد پر ایک نئی قوم کے قیام کا قصیدہ وشال عملی مظاہرہ چشم فلک نے دیکھا۔ اسلامی ملت اسلامیہ میں یکجہتی کی دو فضا دیکھنے کا خواہ ہے جو ان تمام تفرقات سے پاک ہو، جہاں اخوت ہو، مروت ہو، محبت و پیار ہو، مسلمان جذبہ اظہار سے سرشار ہو، ایک کا دکھ سب کا دکھ اور ایک کی خوشی سب کی خوشی کا سما ہو۔ اس نقطہ اخوت کو قرآن حکیم نے اس طرح بیان کیا، بے شک مومن بھائی بھائی ہیں، بلکہ اس رشتہ اخوت اور اتحاد امت کو مضبوط بنانے کے لیے قرآن کریم میں جا بجا ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط سے تھام لو اور فرقوں میں نہ پڑو، اور اللہ تعالیٰ کا احسان یاد کرو جو اس نے تم پر کیا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اور اس نے تمہارے دلوں میں ملال ڈال دیا اور تم آپس میں بھائی بن گئے۔ حدیث مبارکہ کا مطالعہ کیجیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان والوں کا تعلق دوسرے ایمان والوں کے ساتھ ایک مضبوط عمارت کا ہونا چاہیے کہ وہ باہم ایک دوسرے کی مضبوطی کا باعث بنتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دیں، یہی وہ مضبوط تعلق اور نظریہ تھا، اور اس کی بنیاد پر جذبہ احسار کا فرما تھا کہ ہجرت مدینہ کے موقع پر مدینہ کے میزبانوں نے مکہ کے مہمانوں کو گلے لگا لیا، اپنا سب کچھ ان کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ ایک مدنی صحابی نے اپنے مکی بھائی سے عرض کی، میری دو بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، اسے تم نکاح کر لو۔ یہ ہے واقعات مدینہ کا وہ منظر، اور یہ ہے ملی ایک چہتی کی وہ مثال جس کی کوئی مثال نہیں۔ کوئی شک نہیں کہ اسلام نے فرد کی حیثیت کو بہت ممتاز کیا ہے، فرد ہی اس کا ابتدائی اور حقیقی مخاطب ہے۔ جس طرح وہ تنہا پیدا ہوا ہے، اسی طرح اللہ کے حکام پر چل کر اپنی زندگی کو کامیاب بناتا بھی اس کی اپنی انفرادی ذمہ داری ہے، اور بارگاہ رب العزت میں اپنے عمل کی جواب دہی کے لیے اسے اکیلے ہی حاضر ہونا ہے۔ لیکن روح اسلام کو ایک نظر دیکھیے تو آپ یقیناً کی منزل پر پہنچ کر پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکیں گے کہ اسلام فرد کی اصلاح کے ساتھ ایک اصلاح صالح اور اسلامی فلاح معاشرے کا قیام عمل میں لانا چاہتا ہے، جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذمہ داریوں کو ادا کرے اور منشاء الہی کی تعمیل کے لیے منظم اور مجتمع ہو کر باطل و قوت سے برسر بیکار ہو۔ اللہ تعالیٰ انسانی زندگی کا وہ شعبہ جسے عرف عام کے لحاظ سے عبادتی شعبہ کہنا چاہیے، ایک ایسا شعبہ ہے جہاں اجتماعیت کی رسائی کا تصور بھی مشکل ہے۔ کیا کیا جا سکتا ہے؟ عبادت الہی کا نام لیجیے، آپ گوشوں اور تنہائی کی طرف دور پڑتے ہیں۔ انسان چاہتا ہے کہ تمام علائق دینا دنیا سے آزاد ہو کر گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر وہ اپنے معبود کی بات بجا لائے، لیکن اسلام نے عبادت کے اندر بھی اجتماعیت کا رنگ پیدا کیا۔ نماز جسے دین کے ستون کا نام دیا گیا ہے اور جسے کفر اور اسلام کا امتیاز قرار دیا گیا ہے، اس کے لیے انتہائی کافی نہیں کہ اکٹھے مل کر اور با جماعت ادا کر لی جائے، بلکہ بخاری شریف کے حدیث کے مطابق ضروری ہے کہ لوگ صفیں باندھ کر اور کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں اور صفیں تیر کی طرح سیدھی ہوں۔ روزے کو لیجیے، اس میں اجتماعی شان دیکھیے کہ ایک ہی دن شروع کرنا اور ایک ہی دن عید منانا، ایک ہی وقت شروع کرنا اور ایک ہی وقت افطار کرنا، یہ مسلمان ملک میں اجتماعی اور نظم و ضبط کی تعلیم نہیں تو اور کیا ہے؟ اور حج تو اپنے اندر اجتماعیت کی دو شان رکھتا ہے کہ کسی بھی مذہب کی تاریخ اس کی نظیر
پیش نہ کر سکے گی۔ مختلف رنگ نسل اور مختلف زبانیں بولنے والے لوگ ایک ہی لباس میں ملبوس ایک ہی معبود حقیقی کی پرستش میں مصروف نظر آتے ہیں اور سب کی زبان پر ایک ہی کلمہ جاری ہوتا ہے، لبیک۔ حج دین اور احکام کا خلاصہ ہے جو اجتماعی نظموں اور ملی اتحاد کے بارے میں اسلام نے اپنے پیروکاروں کو دے رکھے ہیں۔ اگر انہیں چند ارشادات کو غور سے دیکھ کر دیا جائے تو اجتماعیت کی وہ قدر و قیمت جو اسے اسلام میں حاصل ہے بڑی حد تک واضح نظر آئے گی۔ ارشاد رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جماعت کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہو اور انتشار سے بری طرح الگ رہو۔ تمام اہل ایمان کا ایک خاص شرازے میں بندہ رہنا اور تفرقے سے دور رہنا ضروری ہے۔ اجتماعیت سے بالشت بھر کی علیحدگی بھی مومن کی گردن کو اسلام کے حلقے سے محروم کر دیتی ہے۔ غور فرمائیے کہ جس دین کی یہ تعلیم ہو اور جس دین کے داعی کا اسوہ حسنہ ایسا مبارک ہو، اس دین کے پیروکار آج کس الفشار کا شکار ہیں، اس کا شرازہ کس حد تک منتشر ہو چکا ہے۔ آج عرب و عجم کی تفریقات پھر پیدا ہو چکی ہے۔ آج نسل و زبان کے فتنے کی آگ پوری طرح بھڑک چکی ہے۔ مسلمان کے ہاتھ مسلمان کے خون سے رنگے ہیں، مسلمان کی ابرو مسلمان کے ہاتھوں کو محفوظ نہیں۔ انہی جعفر افیائی نسل اور لسانی تنازعات کے سبب مسلمانوں کی واحد نظریاتی مملکت دولخط ہو گئی اور آج ہم پھر زمانہ جاہلیت میں جا چکے ہیں۔ وہی عصمتیں ہم میں پھر عود کر آئی ہیں۔ ایک اللہ، ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک کتاب پر ایمان لانے والی امت نسل، رنگ، زبان اور علاقائی مصیبتوں کے مختلف خانوں میں بڑھ چکی ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی جو مسلمان کے اتحاد کو پارا پارا کرنے کے ناپاک عزائم میں ملوث ہے، ان کی نظروں سے شاید یہ ارشاد رسالت معاذ صلی اللہ تعالی وسلم پوشیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص اس اجتماعت کو جب تک کہ وہ متحد ہے پراگندہ کرنا چاہے، اس سے یہ درجہ آخر تلوار پر رکھ لو، خواہ وہ کوئی بھی ہو۔ دوسری حدیث طیبہ میں ارشاد کا مفہوم ہے، نہیں ہے وہ ہم میں سے جس نے لوگوں کو کسی عصبیت کی طرف بلایا۔ دین اسلام سراسر دین رحمت اور دین وحدت ہے۔ شیوائے رحمت غیروں کو اپنا بنانا اور نظریہ وحدت عالم انسانی کو ایک مثبت بنیاد فراہم کرنا ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رحمت کے رویے سے اپنوں اور غیروں کو متاثر کیا اور حصول وحدت کے ذریعے سے انسانی دنیا کو اسلامی برادری کا نمونہ عطا کیا۔ اگرچہ لوگوں میں کالے اور گورے، عربی اور عجمی، بدی اور شہری اور ایشیائی اور افریقی وغیرہ کے تشخصات موجود ہیں، لیکن محض شناخت کے لیے، ورنہ ان سب میں ایک جوہری وحدت پیدا کر کے ذہنوں اور دلوں کے فاصلے سمیٹ لیے۔ یہ سب کچھ اس ظہور وحدت کے توفیل ہوا جسے کلمہ توحید کہا جاتا ہے، اور آج اسی اصل احساس کو مضبوط اور مستحکم بنانے کی ضرورت ہے۔ گویا مقصد سے آگاہی اس کی صداقت پر یقین اور پھر عمل کے لیے عظیم سعیم میں وقوعتے ہیں جو امت مسلمہ کو پھر سے متفق و متحد بنا سکتی ہے۔ اسی میں ملت اسلامیہ کی بقا اور سربلندی دین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسوہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطابق اتحاد و امت سے سرشار فرمائے، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔